لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز محتشم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس کے میزبان عالی مرتبہ جناب حاجی نواز صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے خاندان پہ رحمتوں اور کرم نوازیوں کی بارشیں نازل فرمائے، آمین۔ اور آپ لوگ جو تشریف لائے آپ سب کو برکات سے، رحمات سے اور کرم نوازیوں سے مالا مال۔ آمین۔ سر شام سے آپ اس مجلس نور میں موجود ہوں گے تو میں مختصراً چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کے اجازت چاہوں گا۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے عالی مرتبت رسول تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ تم شناسہ ہو، انہیں جانتے ہو، ان کے خاندان سے واقف ہو، سبحان اللہ۔ ان کا بچپن دیکھا ہے، لڑکپن دیکھا ہے، ان کی خوبصورت جوانی کی بہاریں تم نے دیکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تم اچھی طرح ان کے کردار سے آگاہ ہو کہ وہ صادق بھی ہیں اور امین بھی، تمہاری امانتیں بھی اس کے گھر میں پڑی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب اس عالی مرتبت رسول کا انکار کیسے ممکن ہے جس کو تم خود جانتے ہو؟ حضور نے جب اعلان نبوت کیا تو سب کو کوہ صفا پہ بلایا اور کہا کہ اے لوگوں، اگر تمہیں میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب ایک قافلہ آ رہا ہے جو تمہیں تاخت و تاراج کر کے رکھ دے، تمہیں کچل ڈالے گا، تو میری اس بات کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا دیکھیں گے، نظر آ گیا تو پھر تو انکار کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن اگر نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو، سبحان اس اللہ۔ لیے کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہی سبحان نہیں۔ اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا میری صداقت پہ اگر اتنا یقین ہے تو مان لو اللہ ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ تو ابو لہب نے تب یہ کہا تھا ہنالک سائر الیوم لہذا جماعتنا تبا لک، تو اللہ نے اس کے جواب میں نازل فرمائی وہ سورۃ تبت یدا ابی لہب و تب، ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں۔ تو حضور کا تشریف لانا انعام خداوندی بھی ہے، سبحان اللہ۔ اور انہی میں سے رسول کو مبعوث کرنا یہ ایک ایسی بات تھی کہ جس کا وہ انکار کر نہیں سکتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، بعض علماء نے ایک قرات شاذہ ہے، وہ یہ ہے کہ من انفسکم کی بجائے من انفسکم پڑھا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے میں سے نفیس ترین ذات رسول بن کے آئے۔ سبحان اللہ۔ تو انفس نفیس ترین ذات، اور حضور کی نفاست کا عالم یہ ہے لا یجلس الذباب علی جسد، حضور کے جسم پہ ساری زندگی مکھی نہیں بیٹھی۔ سبحان اللہ۔ مکھی وہاں بیٹھتی ہے جہاں غلاظت ہو، جہاں گندگی ہو۔ حضور کی پاکیزگی، حضور کی صفائی، حضور کی طبع کی لطافت، حضور کی نورانیت اور حضور کی شان کا عالم یہ ہے کہ ساری زندگی حضور کے بدن نور پہ مکھی نہیں بیٹھی۔ سبحان اللہ۔ انسان کے ساتھ جڑی ہوئی بہت ساری چیزیں ہیں، نفیس سے نفیس آدمی کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں جو قابل کراہت ہوتی ہیں۔ کوئی شخص بھی ہو، اس کا لعاب اگر کہیں لگ جائے تو طبیعتوں میں کراہت پیدا ہوتی ہے، یہ ایک طبی بات ہے، لیکن حضور کا لعاب
شفا کا باعث بنتا ہے۔ سبحان اللہ، اگر حضرت جابر کی ہڈیاں میں پڑتا ہے تو برکت ہوتی ہے، سبحان اگر اللہ، کھاری کنویں میں گرتا ہے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں لگتا ہے تو نور اتر آتا ہے۔ سبحان اللہ، مجھے یاد ہے اچھی طرح ایک زمانے میں کسی مجلس میں نے حضور کے لعاب اور حضور کے دیگر ذات سے جڑے ہوئے وہ چیزیں جو عام آدمی کے لیے کراہت کا سبب ہوتی ہیں، لیکن حضور سے جڑی ہوئی چیزیں کراہت کا ذریعہ نہیں ہیں بلکہ وہ لطیف ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت امام سیوطی علیہ الرحمہ نے کفایت الطالب اللبیب فی خصائص اللبیب پر باقی محدثین نے باب باندھے، باب الطہارۃ دمہ ہی و بولے ہی۔ حضور کا خون بھی پاک ہے امت کے حق میں، سبحان اللہ۔ جبکہ خون تو قطعاً حرام ہے، لیکن حضور نے پچنے لگوائے اور ایک لگن میں خون نکلا تو ایک اپنے غلام سے حضور نے کہا صحابی سے کہ اس کو جاؤ ایسی جگہ بہاؤ جہاں کسی کے قدم نہ پڑے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ گیا اور ایک پتھر کی اوٹ پہ بیٹھ کے سوچا ایسا مشروب کہاں ملے گا، سبحان اللہ۔ تو اس کو نوش جاں کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تو واپس پلٹا تو حضور نے فرمایا کہ اس کو ٹھکانے لگا آئے ہو؟ کہا جی حضور ایسی جگہ پہ جہاں انسانی قدم جائز ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آقا نے غور سے دیکھا، پھر مسکرا کے کہا لعلک شربت، شاید تم پی آئے ہو۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا جی حضور۔ تو آقا کریم نے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیا، فرمایا یا غلامو قد حررتا نفسک من النار، اللہ، سبحان اے اللہ، بیٹے تو نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لیا۔ سبحان اللہ، تو حضور لعاب پھینکتے ہیں تو لوگوں کے ہاتھوں پہ آتا ہے، طبیعتوں میں کراہت پیدا نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے محبت کی لوک داستانیں سنی ہیں کہ کیا کیا محبوں نے محبوبوں کے لیے کیا، لیکن آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی محب نے محبوب کا لعاب بھی چاٹا ہو اور ہاتھوں پہ لیا۔ لیکن یہاں دل آویز، تو جو بات میں نے کرنا لگا وہ یہ کہ کہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں اور اس حساب سے وہ کچھ چیزوں کو اس زاویے سے دیکھنے کی عادت رکھتے ہیں۔ تو کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور ہضم نہیں ہو رہی۔ تو میں نے کہا کیسے؟ تو کہنے لگے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں لعاب کی اور اس طرح دیگر، تو میں نے کہا کہ اب میں اس پر جو احادیث میں آتا ہے اس کی سند پہ بحث تو نہیں کرتا، لیکن میں ایک بات کرتا ہوں، وہ یہ کہ عام مکھیوں میں سے ایک مکھی شہد کی مکھی ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کا لعاب شفا بھی ہے، غذا بھی ہے، دعا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ وہ رس چوستی ہے اور منہ میں لیتی ہے، پھر جب اس کا اگال باہر آتا ہے تو وہ شفا بن جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو ہے تو وہ بھی مکھی۔ باقی مکھیوں کا اگال فضلہ بنتا ہے، ان کا اگال غلاظت بنتا ہے، لیکن یہ مکھی باقی مکھیوں سے شکل میں مختلف نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کی طبع میں وہ نفاست رکھ دی کہ جب یہ کڑوا رس بھی لیتی ہے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے اور وہ شفا بن جاتا ہے۔ اور علامہ رومی نے لکھا یہ اس لیے بنتا ہے کہ جب یہ رس لے کے چھتے کی طرف اڑتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑتی ہے، تو حضور پہ درود پڑھنے کی وجہ سے اس کا جو تھوک ہے وہ شفا بن جاتا ہے، تو مصطفیٰ کے لعاب دہن کی شان کا عالم سبحان کیا۔ اللہ، سبحان اللہ، تو اللہ نے اب شکل اس کی بھی مکھی کی ہے، لیکن اللہ نے اس کو وہ نفاست دی ہے کہ وہ شفا کا سبب، یہ ہم جو شہد لیتے ہیں وہ آج کل کہتے ہیں چھوٹی مکھی کا چاہیے، اور وہ ہزاروں نہیں لاکھوں مکھیوں کا اگال ہوتا ہے جو کہ ہمارے لیے شفا ہے، اور ہم اس کو لاکھوں روپے خرچ کر کے جو ہے وہ خریدتے بھی ہیں اور وہ شفا کا ذریعہ بھی ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب میں اتنی نفاست رکھی ہے کہ حضور کا لعاب نور، حضور کا لعاب دہن جو ہے وہ بھی نور علی نور ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو کہا من انفسکم، تم میں سے نفیس ترین طبیعت کے مالک ہیں یہ ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا نبی پر گراں گزرتا ہے، جب تمہیں تکلیف ہوتی ہے تم اذیت میں ہوتے ہو تو یہ نبی بے چین ہو جاتے ہیں۔ امت کے ساتھ نبی کا تعلق اتنا مضبوط ہے کہ امت کی بے تابی نبی علیہ السلام کے دل کی بے چینی کا سبب بن جاتی ہے۔
اقبال نے تو شاعر کے بارے میں کہا تھا نا، دل نہیں شاعر کا ہے کیفیتوں کی رست خیز، کیا خبر درون سینہ کیا رکھتا ہوں میں، سچ اگر پوچھے تو افلاس تخیل ہے وفا، دل میں ہر لہجہ ایک نیا محشر بپا رکھتا ہوں میں، در غم دیگر بسوزو دیگر آرا ہم بسوز، گفتمت روشن حدیثے گر توانی دار ہوش، کہہ گئے ہیں شاعری جزویز دز پیغمبری، ہاں سنا دے پڑھ کے ان کو پیغام سروش۔ اور آگے دوسرے مقام پہ جا کے کہا کہ مبتلائے درد ہو کوئی عذب روتی ہے آنکھ، یہ شاعر کی مثال دی، مبتلائے درد ہو کوئی عذب روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ، جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو آنکھ بےتاب ہو جاتی ہے۔ تو یار جب آنکھ پورے جسم میں وہ حیثیت رکھتی ہے کہ جسم کے سارے درد کو محسوس کرتی ہے، اور شاعر قوم کے درد کو محسوس کرتا ہے، تو نبی کی شان یہ ہے عزیز علیہ ما انتم، امت کا مشقت میں پڑنا نبی پر گراں گزرتا ہے، نبی علیہ السلام بے چین ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں لو تدخل شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علمها، اے امتی تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کی کسک مجھے ہوتی ہے، اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ کون ہے جو اتنا پیار کرے، کون ہے جو اتنی محبت کرے؟ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، مسلم کتاب الحدود میں یہ روایت موجود ہے، تو ایک صاحب آئے، نام ان کا تھا مائز ابن مالک اسلمی، بنو اسلم سے تھے، تو انہوں نے کہا طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے پاک کر دیجئے۔ فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، کریم ہے تمہیں معاف کر دے گا، اللہ کے حضور جا کے رجوع کرو، توبہ کرو۔ گئے، توبہ کی، لیکن اندر بے چینی اضطراب اتنا تھا، پھر پلٹ آئے، پھر کہا طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے پاک کر دیجیے۔ فرمایا جاؤ جا کے توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ گئے، پھر پلٹ کے آ گئے، تیسری مرتبہ حضور نے پھر کہا جاؤ، گئے لیکن پھر پلٹ کے آ گئے۔ جب چوتھی مرتبہ واپس آئے تو فرمایا فیما اطہرک، کون سا جرم کر بیٹھے ہو، کس گناہ سے تمہیں پاک کروں؟ قال من الزنا، عرض کی میں بدکاری کر بیٹھا ہوں بھی شادی شدہ، سزا بھی بڑی کڑی ہے جانتا ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ دنیا پہ فارغ ہو جاؤں، آخرت کی سزا میں گوارا نہیں کر پاتا۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ اس کا توازن نکلے تو ٹھیک ہے۔ صحابہ نے کہا نہیں حضور صحیح الحواس ہے، اور پھر اسے کہا کہ تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، لعلہ کا قبل تھا، تو نے بوسہ لیا ہوگا۔ اس نے کہا حضور نہیں، میں جو کیفیت ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ نشے کے عالم میں تو نہیں کہہ رہا، شراب کی غالباً ابھی حرمت نہیں آئی تھی۔ تو ایک صاحب اٹھے، منہ سونگا، کہا نہیں حضور ایسی بات بھی نہیں، اور وہ بار بار اقرار کیے جا رہے۔ حضور نے بہت زیادہ ٹالا، لیکن وہ بار بار کہا حضور معاملہ میں اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لے جاؤ اس کو سنسار کر دو۔ خود مقر تھے، ضرورت نہیں تھی گواہوں کی، کہا جاؤ ان کو سنسار کر دو۔ جب سنسار کیا جانے لگا اور ان کو لے کے جا رہے تھے، حضور مسجد نبی میں کھڑے ہو جاتے، کبھی بیٹھتے، چشمان رحمت میں آنسو تھے۔ کسی نے کہا بندہ نواز رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا خود ہی تو حکم دیا اور خود ہی حضور آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا وہ میرا عدل ہے، یہ میری محبت ہے۔ سبحان اللہ، مبتلائے درد ہو کوئی عذب روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے۔ اچھا جب صحابہ لے گئے نا تو ظاہر ہے وہ جذبے سے گئے تھے کہ میں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، لیکن جب پہلا پتھر کسی نے مارا تو ظاہر ہے زندگی تو بڑی عزیز ہوتی ہے، تو انہوں نے دوڑ لگا دی۔ تو پھر انہوں نے پکڑ کر کے ان کو وہاں گاڑا اور پھر سنسار کیا کہ تجھے کتنی مرتبہ حضور علیہ السلام نے ٹالا، لیکن تم بار بار کہہ رہے تھے، تو اب کیوں بھاگتے ہو؟ تو وہاں ان کو سنسار کر دیا۔ جب حضور علیہ السلام کو پتہ چلا تو آقا کریم نے فرمایا اگر وہ بھاگ گیا تھا تو بھاگ دینے جانا چاہیے تھا، تم کیوں پیچھا کیا؟ اور پھر حضور نے کہا کہ ہزال وہ شخص تھا جس نے اسے کہا کہ تو حضور کے پاس جا اور جا کے اپنی ساری کہانی سنا۔ تو حضور نے فرمایا ہزال اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا تھا، تو بھی پردہ ڈال دے، ضرور ایسا کرنا تھا تو اس کو میرے پاس لے کے آنا تھا۔ پھر حضور اس کے جنازے کے ساتھ چلے تو کسی کی زبان سے نکلا لو مائز نے بدکاری کی تھی، بس یہ بات سننے کی دیر تھی، حضور کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ میں خبردار کسی نے میرے مائز پہ بات کی، اگر اس نے گناہ کیا تھا تو میں نے پتھر نہیں مروا دیے، خبردار کسی نے میرے مائز پہ بات کی
اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام مسلمانوں میں بانٹ دی جائے لکفاہم، سب کی مغفرت ہو جائے، سبحان اللہ کہ اپنے آپ کو خود انہوں نے پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ اور ایک روایت میں فرمایا کہ وہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کیجئے کہ حضور علیہ السلام کس قدر چاہ رہے تھے کہ یہ بچ نکلے۔ تو میں بہت خوش ہوں آج کہ ایک راستہ نکل گیا اور ملک بڑے خون خرابے سے بچ گیا۔ سبحان اللہ راستہ نکالنا چاہیے۔ یہ جو مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں، یہ حضور کے مزاج کو سمجھیں۔ حضور کے دل کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا جب حضور علیہ السلام کی امت کٹتی ہے۔ پہلے شام میں کٹ رہی ہے، فلسطین میں کٹ رہی ہے، عراق میں، بغداد میں یتیم بھرے ہوئے۔ تو اللہ ان کو جزا دے جنہوں نے ان حالات کے اندر جو ہے وہ ایسا کردار ادا کیا کہ ملک خون خرابے سے بچ گیا۔ اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر قدم سوچ کر کے اٹھائیں، آمین چونکہ حضور کو بہت اذیت پہنچتی ہے جب ہم اس طرح کا عمل کرتے ہیں۔ خون جدھر سے بھی بہے، ادھر سے بہے یا ادھر سے بہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ تو حضور علیہ السلام کے نازک دل کی کیفیت کے امت کے لیے حضور کتنے حساس ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، مشقت میں لوگوں کا پڑھنا، امت کا پڑھنا حضور پر گراں گزرتا ہے۔ پھر فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص علیکم، اور تمہارے لیے بہت زیادہ حریص ہیں۔ ان کے آپ کا دل اطہر، حضور کا قلب انور امت کے لیے بہت حریص ہے، امت کی بخشش مغفرت کے لیے۔ حضور علیہ السلام کس قدر بے چین ہیں کہ جب حضور نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، حضرت ابراہیم نے جو اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ مالک اگر تو ان کو معاف کر دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو سزا دینا چاہے تو تیری مرضی۔ فمن تبعنی فإنہ منی، جو میری اتباع کرے وہ تو میرا ہے، ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اور جو خطا کرے، گناہ گار ہو تو تو رحیم ہے، غفور ہے، تو اپنے کرم سے معاف کر دے، لیکن نیک میرے اور بدکار تیری رحمتوں کے حوالے۔ لیکن حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کروں، سبحان اللہ بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کروں۔ اللہ اکبر۔ حضور پر جب یہ آیت حضور نے تلاوت کی تو حضور رو پڑے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ورفع یدیہ، حضور نے ہاتھ اٹھا لیے اور کہا اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت وبقا، اور چشمان اقدس سے آنسو ڈھلکنے لگے، حضور رو پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو کہا یا جبریل اذهب الی محمد وسل ما یبکیہ وربک عالم، جبریل جلدی جا میرے محبوب سے پوچھ کیا روئے کیوں ہو، اور جبریل سنو میں جانتا بھی ہوں کہ میرا محبوب کیوں رویا ہے، لیکن جاؤ تم پوچھ کے آؤ۔ اللہ جانتا ہے محبوب کیوں روئے، لیکن جبریل کو بھیجا جائے، تم جاؤ میرا سلام دو اور پوچھو محبوب کیوں روئے ہو۔ تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ رب کا سلام ہے آپ کے نام، اور مالک پوچھ رہا ہے کیوں روئے ہو۔ تو فرمایا میں کسی اپنے معاملے میں نہیں رویا، مجھے امت کا غم رلا رہا۔ تو پھر جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، کہا کہ رب فرما رہا ہے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جیسے کہو گے ویسے کر لیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ تو جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضور نے فرمایا کہ یہ بات ہے تو پھر میں بھی راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک ایک گناہ گار نہ بخشا جائے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کا خیال یہ ہے قرآن مجید کی سب سے امید افزا آیت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن ہم اہل بیت نبوت سمجھتے ہیں قرآن مجید کی سب سے امید افزا آیت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، سب سے امید افزا آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس لیے کہ ہم حضور کے مزاج کو جانتے ہیں۔
سبحان اللہ. اور حضور اتنی دیر تک راضی نہیں ہوگے جب تک امت کا ایک ایک گناہگار نہ بخشا گیا. اور میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. سبحان اللہ. وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. سبحان اللہ. وہ کسی نعت خان نے یہ پڑھ دیا، یہ ابھی کلام پڑھا جا رہا تھا تو کتنا خوبصورت، تو میرا جی چاہا کہ اس کو سنوں. تو وہ کہتے ہیں ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں ہیں. آج معاملہ یہ ہے کہ سننے بیٹھتے ہیں تو اس قدر فحش غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں پڑھنے والے، چونکہ لکھنے والے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ جو کلام کا منتخب کرنے والا ہوتا ہے تو وہ بھی اس حساب سے کر رہا ہوتا ہے. تو اب کسی نے پڑھا ایک زمانے میں کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہو. مفہوم اس کا یہ تھا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہو. تو میں نے کہا نہ ایسے نہ کرو. وکیل یہاں ایڈوکیٹ کے معنی میں لیے جا رہا ہے، چونکہ مقدمہ ہے اس کے متعلقات میں، تو حضور ہمارے وکیل نہیں ہے اس معنی میں. ویسے وکیل کا معنی نگہبان ہوتا ہے، اس معنی میں حضور ہمارے وکیل ہیں، لیکن اس معنی میں حضور ایڈوکیٹ کے معنی میں حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، حضور ہمارے شفیع ہیں. سبحان اللہ. وکیل اور شفیع میں فرق ہوتا ہے. جو وکیل ہوتا ہے وہ جج کو یہ کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے. شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھا جائے. سبحان اللہ. وہ وکالت نہیں کریں گے، شفاعت سبحان کریں گے. اللہ. سبحان اللہ. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. سبحان اللہ. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. سبحان اللہ. حریص علیکم، وہ بہت حریص ہیں تمہارے معاملے، امت کی مغفرت، امت کی بخشش والا. سوف یعطیک ربک فترضی. فترضی کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے. فترضی کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے. کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا. سبحان اللہ. کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا. حبیب دو سراسا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا. جو پہنچا ہو سرے عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا. سبحان اللہ. ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں. سبحان اللہ. ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں. کوئی در بھی تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا. سبحان اللہ. کوئی در بھی تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا. میں کھو جاؤں ہجوم حشر میں تو آپ فرمائیں. سبحان میں اللہ. کھو جاؤں ہجوم حشر میں تو آپ فرمائیں. ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا. سبحان اللہ. فترضی کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے. کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا. سبحان تو اللہ. یہ شان کہ حضور علیہ السلام امت کے لیے اتنے حریص ہیں. فرمایا اتنی دیر تک راضی ہی نہیں ہوں گا اللہ اکبر جب تک امت بخشی نہیں گئی. سبحان اللہ. تو حضور شفاعت کا دامن پھیلائیں گے تو گناہگار بھی حضور کے دامن شفاعت میں آ جائیں گے. سبحان اللہ. کیا منظر ہوگا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن. خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. پھر کیا ہوگا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے. محشر کا نقشہ بدل جائے گا. حضور جب دامن شفاعت پھیلائیں گے، جب سجدہ ریز ہوں گے، حدیث شفاعت تفصیل سے آپ پڑھیے، حضور حشر میں سجدے کریں گے اللہ کے حضور. اور اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا، ارفع رأسک یا محمد سل توتا وشفع تشفع. محبوب سر اٹھائیے، جو مانگو گے دیں گے، سبحان جس کی اللہ. سفارش کرو گے قبول کریں گے. تو حضور علیہ السلام سر اٹھائیں گے اور کہیں گے اللہم امتی امتی، اللہ میری امت میری امت. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب تیری امت کی مغفرت فرما دی. تو حضور پھر سجدے میں سر رکھیں گے اور پھر کہیں گے اللہم امتی امتی. تو اللہ پھر فرمائے گا ارفع راسک یا محمد. محبوب سر انور تو اٹھائیے، لب تو کھولیے، کچھ تو بولیے، جو کہو گے مان لیں گے، جس کی سفارش کرو گے قبول کر لیں گے. تو پھر کہیں گے اللہ میری امت میری امت. تو اللہ فرمائے گا محبوب جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے میں نے اس کی بھی مغفرت فرمائی. حضور پھر سجدے میں پڑ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا محبوب اب سر انور اٹھائیے، جو مانگو گے دیں گے. تو محبوب علیہ السلام
عرض کریں گے مالک میری امت، تو اللہ فرمائے گا محبوب جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس سے بھی کم ہے، اس سے بھی کم ہے، اس کی بھی مغفرت فرما۔ پھر حضور سجدے میں سر رکھ دیں گے، اللہ فرمائے گا محبوب اب کیا ہے؟ تو کہیں گے اللہم امتی امتی، اللہ اکبر۔ تو اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، سر انور تو اٹھائیے محبوب، بتائیے تو صحیح اب کیا رہ گیا ہے؟ تو حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں گے اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں ہی دے دے۔ تو کیا منظر ہوگا؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ حضور کی شان یہ ہے کہ وہ امت کے لیے رؤوف بھی ہیں، امت کے لیے رحیم بھی ہیں۔ حضور کا دل جو امت کے لیے نرم ہے، اور امت کی بخشش و مغفرت اور غفران کے لیے حضور کا جو مزاج ہے، غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر پیشانی رکھ کے امت کے لیے کون رویا؟ حضور مالک کے حضور حاضر ہوئے معراج کی شب، تو وہاں بھی امت کے لیے بخشش مانگ کے لائے۔ حرا کی تنہائیوں کے اندر، غار ثور کی پہنائیوں کے اندر، جہاں بھی حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو امتی امتی پکارتے نظر آتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ جو ہر وقت امت امت پکارتے ہیں تو امت کا بھی حق ہے کہ نبی نبی پکارے، حضور کا نام اس کے لبوں کا وظیفہ ہو، اور آقا کریم کی محبت ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے۔ اور آخری بات، اور میری گفتگو اختتام کو پہنچی، کہ جس نبی نے ہمارے ساتھ اتنی محبت کی اور اتنا پیار کیا کہ دنیا کے کسی ترازو پہ اس محبت کو تولا نہیں جا سکتا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کی جانوں سے بھی نبی ان کے قریب ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کیا اس آقا و مولا کی اطاعت و فرما برداری ان کے لیے لائے ہوئے نظام شریعت کو کیا ہم اپنے اوپر عمل نافذ نہیں کریں گے، یا صرف ایک دن کی محفل میلاد ہی کفایت کر جائے گی؟ نہیں صاحب، ہم نے اپنی ساری زندگی ان کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق گزارنے۔ جس طرح انہوں نے جینے کا ڈھب اور سلیقہ دیا، گفتگو کا طریقہ دیا، انداز حیات دیا، شادی بیاہ سے لے کر کے عقیقے ولیمے تک، حضور نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کی مکمل رہنمائی ہمارے تک نہ پہنچائی۔ سبحان اللہ۔ ہمیں آدھا اور ادھورا دین نہیں دے کر گئے، ہمیں پورا اور مکمل دین دے کر گئے، اور ہمیں لاوارث نہیں چھوڑ کے گئے۔ کہا میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ان میں فرمایا ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور ایک میرے اہل بیت نبوت۔ اور ایک روایت میں ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور ایک نبی علیہ السلام کی سنت، یہ دو بھاری چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو قرآن کو اگر ہم مضبوطی سے پکڑ لیں تو سرخرو اور کامیاب ہو، اور یہ امت سرخرو اور بامراد ہو جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے، میں اور آپ اگر غور کریں آج ہمارے گھروں میں تو کتنے گھر ہیں جہاں روز قرآن ہی نہیں کھلتا، جبکہ ایک زمانہ ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، بوڑھے بزرگوں نے تو وہ بہار دیکھی ہے کہ میں چھوٹا تھا اور والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھے انگلی سے لگا کے مسجد کی طرف لے کے جایا کرتے تھے۔ تو گاؤں تھا، دیہات، تو اس زمانے میں دیہاتوں میں ہر گھر کے اندر ایک بڑا درخت ضرور ہوتا تھا، چونکہ چھاؤں اس وقت اس طرح کے معاملے، یہ بہت پرانی بات میں نہیں کر رہا، اس سے پرانے دور بھی ہیں، یہ 40 سال کی جو ہے وہ 42 سال کی بات ہے، میں 50 کے نیڑے لگ رہا ہوں۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ ہر گھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے، اور ہم ظہر کی نماز پڑھنے جاتے تھے تو وہ باغ کی چارپائیوں کے اوپر تکیہ رکھ کر کے بوڑھے بزرگ اور بوڑھی خواتین بڑے سائز کا قرآن رکھ کے پڑھ رہے ہوتے اور قرآن کی آواز سنائی دے رہی ہوتی۔ کیا نورانی ماحول تھا! اور آج ہمارے گھروں سے پاپ میوزک کی صدائیں تو آ رہی ہیں، آج قرآن ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہا۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو اس نے بڑا سخت لہجہ اختیار کر لیا، اور شکوے کا لہجہ بہت تلخ ہو گیا۔ صفائی دار سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو بڑا سخت لہجہ ہو گیا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ سوال وہی لہجہ ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ اب جواب ادھر سے آ رہا ہے۔ اب جواب کیا ہے؟ صفائی دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے،
میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ امت عملاً تارک قرآن ہو چکی ہے، کوئی کہیں کہیں دیا جل رہا ہو وہ بات نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پہ ہمارا معاشرتی رویہ، ہمارا انداز حیات بالکل قرآن مجید سے دور ہٹ گیا، جس کے نتیجے میں آج دنیا کے اوپر ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن کے رہ گئی۔ 56-57 اسلامی ممالک ہیں اور دنیا کی 7 ارب آبادی میں سے 1 ارب 60-70 کروڑ مسلمان بستے ہیں، لیکن ذلت اور رسوائی ہماری ہی قسمت میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس پیغام حقیقی کو چھوڑ دیا اور خواہشات کے غلام بن گئے۔ ہماری بے عملی نے، ہماری قرآن مجید سے مہجوری اور دوری نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، دنیا بھی ہمارے پاس نہیں اور دین کی ڈور بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، اور اس کا نتیجہ آج ہم عجیب ایک بے بسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آغاز صرف جب ہوتا ہے تو ایک ذات سے ہوتا ہے، ہم دوسروں پر اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، مجھے اپنی ذات پر اسلام نافذ کرنا ہے، میرا کردار خود خوشبو بانٹے گا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی 63 سالہ زندگی میں 40 سال صرف حضور نے اپنا کردار ہی پیش کیا، سبحان اللہ۔ پھر بقیہ 23 سال کی زندگی میں حضور نے کردار بھی پیش کیا اور حضور کے اقوال کے ذریعے سے بھی دین پھیلا۔ تو آج ہمارے اقوال رہ گئے ہیں، کردار ہمارا سکڑ گیا ہے، تو آج دوبارہ پلٹنا ہے ہم نے کردار کی طرف۔ میں ایک بات اور کہوں کہ جب ہمارے کردار اچھے ہوں گے تو اوپر بھی اللہ کی رحمتوں کے سائے آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حجاج بن یوسف کا نام آپ نے سنا، یہ بڑا ظالم حکمران گزرا ہے۔ حضرت حسن بصری نے کہا تھا اگر پچھلی امتوں کے لوگ سارے اپنے ظالم اکٹھے کر کے لے آئیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیں، اور ایک پلڑے میں ہم حجاج بن یوسف کو رکھ دیں گے، یہ پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیے، 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے، لیکن کسی جرأت مند شخص نے اس کے سامنے بول دیا کہ حجاج تو نے دور فاروقی دیکھا ہے، اگرچہ تو اس وقت بچہ تھا، تو نے وہ زمانہ دیکھا ہے، تو ان جیسا انداز حکمرانی اختیار کیوں نہیں کرتا؟ تو حجاج نے 2 لفظی جواب دیا تھا جو میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے اس دور میں بہت ضروری ہے۔ اس نے کہا تھا تبازروا اتعمر لکم، اس نے کہا تم نے بھی تو ابو ذر غفاری کا دور دیکھا ہے، تم ابو ذر جیسی رعایا بن جاؤ، میں عمر جیسا حکمران بن جاؤں۔ ہم کہتے ہیں اوپر رحمت کی چھتریاں تن جائیں، لیکن خود بدلنا نہیں چاہتے اپنے آپ کو، تو ہمیں اپنے آپ کو خود بدلنے کی مشق اب کرنی ہوگی، پھر اوپر اللہ کی رحمت کی چھاؤں آپ کے اوپر اور میرے اوپر آ جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا کہ وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے عذاب نازل کرے، اوپر سے بھی عذاب نازل ہو، نیچے سے بھی عذاب، وہ اس پہ قادر ہے۔ اس پر مفسر نے لکھا کہ اوپر سے عذاب یہ ہے کہ آسمان سے پتھر برسے، اور نیچے سے عذاب یہ ہے کہ زلزلے آئیں، یا یہ ہے کہ اوپر کا عذاب یہ بے موسمی بارشیں ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے کہ زمین بھانج ہو جائے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین فرماتے ہیں اوپر کا عذاب یہ ہے کہ حکمران نااہل ہو، اور نیچے کا عذاب یہ ہے اولاد نافرمان ہو جائے، تمہارے ماتحت خائن ہو جائے، تو یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان عذابوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اور پھر معاشرت تبدیل ہوگی، یہ مشق ہمیں کرنی پڑے گی، اور ہمارے کردار کی خوشبو سے، مہک سے ماحول میں عطر پھیلتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، دنیا آخرت کی بہتریاں ہم سب کا مقسوم کرے، اور اللہ اس گھر میں آپ سب لوگوں کے گھروں میں برکتیں بھیجے، آپ کے واپس جانے سے پہلے اس کی برکتیں اللہ آپ کے گھروں میں بھیجے۔ اللہ میرے ملک کو امن، نور، رحمت، برکت
معیشت اور معاشرت کا جمال عطا فرما آمین. اور اپنی پناہوں کا حصار دے. و آخر دعوانا ان الحمد